بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مصر جانے کے بعد جب حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ کی شادی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد کی صورت میں عطا فرمائے۔ وہ آپ علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک بنجر اور غیر آباد وادی یعنی مکہ میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو مکے میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے۔ جب آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کچھ کھجوریں اور پانی دے کر واپس چل پڑے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر آخر کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں کوئی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سوال کئی بار دہرایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آخرکار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اور واپس پلٹ گئیں۔ جلد ہی وہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو ننھے اسماعیل بھوک اور پیاس سے بے چین ہو گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بے قرار ہو کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی اور دور تک دیکھنے لگتی کہ شاید پانی یا کوئی قافلہ نظر آ جائے، پھر سامنے موجود دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ جاتی اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان کا راستہ دوڑ کر طے کرتی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زیادہ دیر تک نظروں سے اوجھل نہ رہیں۔ اس طرح انہوں نے ان پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے عمرہ اور حج کا ایک حصہ بنا ڈالا، اور اس عمل کو ہی سعی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے قریب جہاں ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی دیکھ کر خوش ہو گئیں اور دونوں ہاتھوں سے روکنے لگیں اور فرمانے لگیں زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کچھ عرصے بعد پانی کو دیکھ کر ایک قبیلہ بنو جرہم بھی وہاں آ کر ٹھہر گیا۔ اس طرح مکہ شہر آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملاقات کے لیے مکہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے اور کاموں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور بہت بڑا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ بچوں، انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو سچ جانتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس پہ فرما بردار بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جس بات کا آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور قربان کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ان کی فدیہ میں قربان کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ ہم اسی واقعے کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، زمین پر خانہ کعبہ پہلا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں ہی باقی رہ گئی تھیں، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریبی پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے۔ ساتھ ساتھ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے کہ اے اللہ،
ہمارے اس کام کو قبول فرما، بے شک آپ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنائیے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھائیے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، بے شک آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ بچوں، یہ دعا سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک صاف رکھنا۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو تو لوگ تمہاری طرف دنیا کے ہر علاقے سے چلے آئیں گے، اور آج بھی اس پکار کے جواب میں دنیا بھر سے مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چند اجنبی مہمان آئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام فوراً مہمانوں کے لیے کھانا لے آئے، لیکن یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے۔ مہمانوں نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے کہا کہ ہم انسان نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں قوم لوط علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، جن میں کہ آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔